فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، تب سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک سال کو 12 مہینوں پر مشتمل کیا ہے۔ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 کی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، اور یہ تب سے ہی ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ سال کے حساب سے جب یہ مہینے شروع ہوتے ہیں، اس میں یاد دہانی کے طور پر کہ ہمیں یاد رہ جائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینے، یہ سال، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ وقت، اوقات، یہ سب خود بنائے ہیں، کسی انسان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ انسان کی ایجادات نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان بنایا، جب سے زمین بنائی، تب سے ہی ایک سال کو 12 مہینوں پر مشتمل کیا۔ عربی مہینے اس حساب سے، باقی تو ہم عام طور پہ ہماری جنریشن جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون ان کو جانتی ہیں، لیکن اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی اخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے، یہ سارے مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے۔ یہ جو اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں جو ہم دن کے اندر ان کے حساب سے چلتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بنائے۔ دن اور رات کا آنا اور جانا یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ جس طرح اللہ نے آسمان کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، چاند کی تخلیق کی، ستاروں اور تاروں کی، سیاروں کی تخلیق کی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک سال کے 12 مہینے بھی خود تخلیق کی ہے۔ یہ کسی انسان کے پیدا کردہ نہیں ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 کی ہے، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے، جس طرح دنیاوی تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے افکار اور نظریات وہ بھی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہری لوگ بہت سارے ہیں،
جو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، کچھ اپنے تفکرات کے اوپر کرتے ہیں، ان کے اپنے تدبرات ہیں، ان کے اپنے تفکرات ہیں، ان کے اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو بہت ساری عوام جب وہ اپنے حساب سے یا سائنس کو دیکھ کے چلنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث اگر نہ بھی ہو تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں، بہت سارے، کہ وہ حدیث کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث کی ضرورت ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمارا بھی ٹاکرا ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں سے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر بات کو صرف قرآن سے ہی لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے نا، بالکل اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ چیز پیدا کی تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں محفوظ ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ یہ 30 پارے ہیں اور یہ آیات ہیں، ہم نے جس طرح اس کے اوپر یقین کیا، بالکل اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہمارے تک پہنچائے ہیں، تو اس کی حفاظت بھی بالکل اسی طرح سے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی اہمیت اور اس کی حجیت یہ بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے، اور اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اسی آیت کو لے لیں، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 کی ہے، اور اللہ کی کتاب میں ہے، فی کتاب اللہ، اور یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، فی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں۔ اب کوئی بھی ایسا انسان جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، وہ 12 مہینے اس قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی وہ 12 مہینے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ مہینے کون سے ہیں، کیونکہ ان کے نام اللہ نے کتاب میں نہیں لکھے، جبکہ اللہ فرما رہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کے گھر میں ہے، میرے گھر میں ہے، آپ مطالعہ کرتے ہیں، میں مطالعہ کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ تلاوت کرتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حفاظ صرف ہمارے پاکستان ملک کے اندر ہے، اسلام آباد شہر کے اندر ہے۔ کسی سے پوچھو کہ وہ آیت دکھاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جو 12 مہینے ہیں ان کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی اولی، جمادی اخری، رجب، شعبان، رمضان، یہ سارے کے سارے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب اللہ کی کتاب تو قرآن ہے۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا وہ اسی طرح سے دیتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع ثانی ہے۔ اب اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کس سے بھیجا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وضاحت کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ 12 مہینے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، اور وہ کتاب اللہ جو قرآن پاک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے نام بیان نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے وحی کر کے سمجھایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتلانا ہے، اس کی تفسیر، اس کی تحقیق، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت، اس کی توضیح آپ نے کر کے بتانی ہے کہ جو اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں ان میں سے پہلا محرم کا ہے، پھر سفر ہے، پھر اسی طرح سے چلتے ہوئے
ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کتنے مہینے حرمت والے ہیں؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کی کتاب جو قرآن پاک ہے اس کے اندر ان چاروں کا نام نہیں، ان چاروں کا نام نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھنے کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال علمی گفتگو ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کی سمپل مثال آپ کو ایک اور آیت سے میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو نا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی کونیوں تک دھونا ہے، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الى الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھونا ہے. آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، سارے بالغ ہیں. 10 سال کی عمر سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے. 7 سال کی عمر سے ہمیں نماز کا کہا گیا ہے. اپنی اولاد کو مرو اولادکم اذا بلغوا 7 واضربوا علیہم اذا بلغوا 10. 7 کے ہوں تو نماز کا کہو، 10 کے ہوں تو مار سے پٹائی کر کے انہیں نماز کے اوپر لے کر آؤ. تب سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وضو. وہ کیا ہوتا ہے؟ وضو ہوتا ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ وضو کرتا ہے. ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. وضو واؤ کے اوپر پیش ہے، وضو کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتے ہیں. ہمارا 7 سال سے بچہ لے کر بڑھاپے تک نماز پڑھنے والا ہر بندہ وضو کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، کونیوں تک، سر کا مسح کر اور پاؤں کو دھو. اس میں ایک اور شبہ میں پیدا کر سکتا ہوں. جو پاؤں کا دھونا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم کے بعد کہا ہے کہ وارجلکم الی الکعبین. بہرحال علمی گفتگو ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی. کتنی چیزیں بیان کی؟ 4. چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو. آپ سارے سمجھدار ہیں، مجھے بتلائیں کہ کوئی مسلمان بندہ، یا مجھے لے لیں امام صاحب، خطیب صاحب، عالم صاحب، ہمارے استاد صاحب، میں یہ 4 کام کر کے، چہرے کو دھو کے اور پھر ہاتھوں کو دھو کے، کیونکہ پہلے اللہ کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم، ہاتھ پہلے نہیں، پہلے چہرہ ہے پھر بعد میں ہاتھ ہے. یہ 4 کام کر کے اگر میں آ جاؤں اور نماز پڑھوں، کیا میرا وضو ہو جائے گا؟ وضو ہوگا بھائی؟ وضو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار ہمیں اور سکھایا. کیا سکھایا؟ اور سکھایا. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کر کے ہمیں یہ بات باور کروائی ہے کہ قرآن کو میں نے مجمل بیان کیا ہے، اور اس کا مفصل بیان کرنے کے لیے مفصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہاتھ کب دھونے ہیں، کلی کب کرنی ہے، ناک میں پانی کب ڈالنا ہے، چہرہ کب دھونا ہے، سر کا مسح کب کرنا ہے، پاؤں کب دھونے ہیں. یہ کون بتلائے گا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیں گے. یہ کون بتلائے گا؟ اللہ کے نبی بتلائیں گے. وہ آپ کو طریقہ سکھائیں گے. اور اسی لیے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں تمہارے رسول، تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر تمہیں دے، تم وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. موضوع میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن اللہ نے الہام کیا کہ یہ بات بھی ان کے سامنے رکھی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اور پڑھا لکھا طبقہ کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر بھرا پڑا ہے. ہر دوسرا پروفیسر آپ پکڑ کے دیکھ لیں، وہ حدیث کا منکر نکلے گا. ہر دوسرا پروفیسر حدیث کا وہ منکر نکلے گا. اسے حدیث سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. وہ یہ سمجھتا کہ نہیں، حدیث ضروری ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ مساجد اور مدارس میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ اسی طرح کے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ موٹے پیٹ والے ہوں گے اور تکیے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے یکفین القرآن، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے.
قرآن کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جس صاحب قرآن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ صاحب قرآن جاتے ہوئے یہ فرما کر گئے، موطا امام مالک کی روایت ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار لوگو مجھے ایک قرآن دیا گیا ہے اور ایک اس کی مثل بھی دی گئی. شارع قرآن نے یہ بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب ہے، و سنت رسولہ، اور دوسری میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا فرمان. بات میں دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے بھائی؟ 12 کی ہے. میں نے یہ ثابت کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو 12 نام ہے نا وہ قرآن میں نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں. ایک اور مسئلہ سمجھ لے، جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا نا، اس سے سوال ہوں گے. اس سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. نیک آدمی فوت ہونے والا، نیک آدمی جب وہ فوت ہوگا نا، وہ قبر میں جائے گا تو اس سے سوال ہوں گے. کتنے ہوں گے بھائی؟ ہمیں علم ہے؟ کیا ہم سب کو پتا ہے اس بات کا؟ کتنے سوال ہونے ہیں بھائی؟ 3 ہونے ہیں کہ 4 ہونے ہیں؟ 4 ہونے ہیں. کتنے ہونے ہیں؟ 4 سوال ہونے ہیں. یہ یاد کر لو. آج نا، آج تک ہم یہی سنتے ہیں کہ 3 ہونے ہیں، 4 ہونے ہیں. سوال ہوگا من ربک، 10 بھائی رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال ہوں گے پہلے. اب ایک مسلمان مومن آدمی، اسلام پر چلنے والا اور اسلام پر ہی مرنے والا، وہ ان کے جواب صحیح دے دے گا کہ ربی اللہ، دین الاسلام، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 جواب ہیں، 3 سوال ہیں، اور ان 3 سوالوں کے آگے کتنے جواب ہیں؟ 3. اب چوتھا سوال بھی ہونا ہے اس میں. فرشتے اس سے پوچھیں گے یہ بات تو نے پڑھی کہاں پر تھی؟ فرشتہ کیا کہے گا؟ یہ بات تو نے پڑھی کہاں پر تھی؟ اور مومن مسلمان فوت ہونے والا کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی تھی. اللہ کی کتاب تو قرآن پاک ہے. یہ جو 3 سوالوں کے جواب میں نے دیے قرآن میں کسی جگہ پر ہیں؟ آپ صاحب مسلح سنائے دے بیچے حسن. حفاظ بیٹھے ہیں یہاں پر، انہوں نے تلاوت کی ہے اسی رمضان میں. ابھی مہینہ 1.5 مہینہ صرف گزرا ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ جو 3 سوال ہیں ان کے جواب کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب میں ہیں؟ نہیں ہے. وہ کس نے بتلانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور جو ہے وہ مثال میں نے دی ہے. بہرحال اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بھائی کتنے کی ہے؟ 12 کی. لیکن اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان 12 میں سے 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے. 4 مہینے کیا بنائے؟ حرمت والے. آج کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا مختلف. پہلے تو وہ واقعات ہوتے ہیں نا، لچھے دار بھی ہوتے ہیں، بیچ میں احادیث ہوتی ہیں، کچھ وہاں سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں ان سے بھی زیادہ اہم ہے یہ چیز کہ سیکھنے کو ہمیں یہ چیز ملے. علمی گفتگو مساجد کے اندر نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے ٹائم پورا کیا اور چلا گیا. کیا بیان کیا کوئی پتہ نہیں، کیا سنا ہے کوئی پتہ نہیں. سواد بڑی ہے. وہ ایک جلسہ ہوا نا نہیں، تو ایک بندہ نیا جلسہ کا تو وہ ملا اس بندے کو جو جلسے میں گیا تھا. دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا. انہوں نے کہا راتی تو آیا نہیں؟ انہوں نے کہا یار میں نہیں آ سکیا. تو گیا سے؟ ہاں میں جڑا میں گیا سا. تے کی بیان ہویا؟ انہوں نے کہا اس گل نو چھڈ، چس بڑی ہے. بس اس گل نو چھڈ. ان کے بیان ہویا کہ ان کے اس گل نو چھڈ، چس بڑی آئی. ہمارے ہاں خطبات ہوں، ہمارے ہاں جمعے کے خطبات ہوں، ہمارے ہاں دروس ہوں،
اور ہمارے ہاں کانفرنسیں ہو، راتوں کا جگراتا ہو، راتوں کو جو ہے وہ اٹھنا ہو اور پوری پوری رات جناب وہ جاگ کے گزارنی ہو، لیکن صبح پوچھ لو کہ بھائی اس میں بیان ہوا کیا ہے، وہاں کا چاس بڑی آئی، باقی سمجھ کچھ نہیں آئی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے دلوں اور دماغ کی تختیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی بات لکھ رہا ہوں کہ جو آپ کو فائدہ دے۔ ان دلائل سے آج آپ نے یہ بات سمجھی ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ جس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا ہے اسی نبی کو کہا تھا وضاحت آپ نے کرنی ہے، آپ نے وضاحت کرنی ہے، آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور وہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان کو بیان کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں السنہ 12 شہر، یہ حدیث ہے، السنہ 12 شہر۔ آپ فرماتے ہیں جو سال ہوتا ہے نا، سال، سنہ کہتے ہیں سال کو، السنہ سال جو ہے 12 شہر 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، فرمایا کہ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ 3 مہینے کیا آتے ہیں؟ پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور تینوں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا آ جاتا ہے۔ ذوالقعدہ گزرتا ہے، ذوالحج آ جاتا ہے، ذوالحج گزرتا ہے تو محرم آ جاتا ہے۔ اور ابھی کون سا چل رہا بھائی؟ ذوالقعدہ۔ ابھی عید کا مہینہ نہیں چڑھا، وہ چڑھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا۔ اس کے بعد والا ذوالحج کا مہینہ وہ بھی حرمت والا، اور اس کے بعد والا محرم کا مہینہ وہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا۔ یہ 3 ہو گئے۔ 4تھا مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حدیث کے اندر پھر وضاحت فرماتے ہیں، وَرَجَبُ مُدَرَ بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، بڑی وضاحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگا پیچھا بیان کر دیتا کہ کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی پرابلم نہ رہے ان کو سمجھنے کے اندر۔ یہ کہے کہ ہم اجمی تھے، ہم اردو زبان تھے، ہم سرائکی تھے، ہم پنجابی تھے، ہم ہند کو تھے، ہم فلاں تھے، ہم فلاں تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ بڑی وضاحت کی، بڑی زبردست وضاحت کی۔ آپ انگلش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ عربی بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اردو بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زبان بولتے ہیں، بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بڑی پیاری سمجھائی ہے۔ کیا سمجھایا؟ فرمایا 4تھا مہینہ رجب مزارہ، رجب کا مہینہ ہے حرمت والا، اور یہ بیان کیا کہ یہ رجب آتا کب ہے؟ بین جمادہ و شعبان، جب جمادہ گزرتا ہے پھر یہ آتا ہے، جب یہ گزرتا ہے تو پھر شعبان آتا ہے۔ جمادہ، اخرا اور شعبان کے درمیان جو مہینہ ہوگا وہ رجب کا 22 مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ۔ کتنی وضاحت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھا کر گئے، اور افسوس ہوتا ہے ان پیٹو ملاؤں کی عقلوں کے اوپر بھی جو کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی گنجائش ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی گنجائش ہے۔ وہ وظیفے بتاتے ہیں نا جی، وظیفے 313 وارا پڑھنا جی، 121 وارا پڑھنا جی، 545 وارا پڑھنا جی، 717 دفعہ پڑھنا جی۔ ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ الٹریشن جو ہے نا وہ ضروری تھی، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، الیوم اکملت لکم، میں نے مکمل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیج کے جب لے جانا چاہا اس وقت یہ کہہ دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، اس نبی کے بعد تمہارا کوئی نبی بھی کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ دین بھی آخری دین ہے۔ لیکن جناب پوچھو بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی بندہ اپنی طرف سے اگر کوئی بات بیان کرتا ہے وہ سمجھے کہ وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اضافے کے متعلق؟ من حدث عنی بحدیث، میری طرف سے اگر کوئی بندہ کوئی بات بیان کر دے میں نے وہ نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک اور اس میں کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ کھیل کیا ہے؟ وہ کھیل کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا نا، یا ودودو، بیوی جاتی ہے پیر صاحب کے پاس جا کے کہتی ہے کہ شوہر آج کل جڑا جی بڑا خراب ہوا پھردا، کوئی دسو جی۔ وہ کہتا ہے یا ودودو پڑھا کرو۔ ودود کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ کی صفت ہے یا ودود، اور اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو بھائی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا ودودو پڑھو۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار میں بڑا مذہبی آدمی ہوں اور پیر صاحب نے مجھے یا ودودو بتایا، تو قرآن سے ہی بتایا نا، قرآن میں لفظ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود بتا دیا۔ اب وہ آگے اپنا حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی اے تسی پڑھنا ہے جی 313 ورا، 313 ورا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب وہ ایک اور کھیل کھیلتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے 313 ورا تسی پڑھنا ہے نا، لیکن یاد رہے دماغ پڑھن دے ٹائم نا دماغ دے وچ باندر دی شکل نہیں ہونی چاہیے، جیڑا تسی دس دیتا وہ تے ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو بتا دیا ہے وہ تو آئے گا نا، جس چیز سے آپ کو منع کر دیا وہ آئے گا، وہ دماغ میں آئے گا۔ اب یہ پڑھنے والی خاتون بیچاری یہ تھوڑے مالدار ہے، کوئی 30 40 50 ہزار روپے مٹھی ہاتھ، کوئی نہیں، بندہ قابو آ جائے، پیسے اندھی کی بندے نہیں کمانے نے نا، اوندے پیسے اوندی جتی اوندے سے اس کے پیسے لائے گی، وہ لا کر دے دے گی۔ اب وہ جناب وہ آتی مہینہ پڑھ کے وہ کہتی ہے مولوی صاحب کو فرق نہیں پیا، انہوں نے کہا باندر دی شکل آئی سی؟ جی آئی سی، تر میں آکھا سی نہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے واسطے اثر کیا ہے۔ اور بھائی یہ سارے دکاندار ہیں میرے بھائیوں، ہم یہاں پر ایمان آپ کو بتاتے ہیں۔ ایمان مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، 1 روپے ایک دھیلے کی لالچ نہیں ہے، شباز شریف والا دھیلا، وہ کوئی دھیلے کی لالچ نہیں ہے، 1 روپے کی بھی لالچ نہیں۔ آپ آئیں، جمعہ پڑھیں، جمعہ پڑھ کے آپ چلے جائیں، ہمیں کبھی سلام بھی نہ لیں، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں۔ مجھے تو حکم اذا ہے لا الہ الا اللہ، میرا کام ہے صرف سنا دینا، وہ میں سنا رہا ہوں۔ آپ کی پاکٹ، آپ کی جیب، آپ کی منی، آپ کا مال، آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد، آپ کی ثروت، آپ کی جناب نوکریاں، آپ کی افیسری، آپ کو قربان، ہمیں اس سے کوئی لینا دینی نہیں۔ میرا کام ہے قرآن سنانا، وہ میں سناتا ہوں، کوئی لالچ نہیں کہ آپ کے ایمان سے میں کھیلوں۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو میں سوچتا ہوں کیا جواب دوں گا، آپ کے ایمان بچاتا ہوں۔ اور بیویوں کو کہتا ہوں کہ چھڑ دو یہ ندی جان، ان جو تسی پڑھیا کرو، قرآن پاک پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زندگی میں جتنی مرتبہ بھی بیمار ہوا میں نے فاتحہ سے علاج کیا ہے علاج کی نہیں، فاتحہ علاج ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کا جو بادشاہ نا اسے روٹی مانگی کہ روٹی چھوٹی دو، انہوں نے کہا نہیں کوئی روٹی نہیں، نکلو تو بڑے آئے تسی جناب روٹی چھوٹی دو، انہوں نے جناب ان کو بھگا دیا۔ اسی اسنا میں اسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ اب وہ جناب بھاگے دوڑے، دیکھیں وہ یار وہ شکلاں تو بڑے مومن لگتے سن، بڑے چنگے بندے لگتے سن، لبو انہوں نے لبیا جناب، ڈھونڈ لیا، انہوں نے کہا جی ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، کو مہربانی کرو جی تھوڑے کول کچھ ہے تے۔ اب وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے صبر کرو، تو ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی تو ہم دس دیں آئے نہیں علاج کے۔ انہوں نے کہا جی علاج ہوگا، ہم کریں گے، علاج کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اللہ کی توفیق سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ساڑی ان شرط ہے 40 بکریاں لواں گے تو پھر علاج کریں گے۔ ہیلو بھائی 40 بکریاں لیں گے پھر تمہارا علاج کریں گے، ویسے نہیں کریں گے۔ اب وہ انہوں نے دیکھا سردار ہمارا کہیں مر نہ جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تسی 40 بکریاں لو، علاج کرو۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ اکبر، 1 مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، 5 مرتبہ پڑھی، 7 مرتبہ پڑھی، دم کیا اور جناب وہ چل دیا۔ باقی صحابہ بڑے پریشان تھے، بھئی یہ کیا ہے، 40 بکریاں ساتھ میں لی ہوئی، تو انہوں نے کہا اے ہون آپ ونڈ نہ لئیے، سارے رل کے ونڈ لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تلک اللہ کے نبی سے ہم پوچھ نہ لیتے
تب تک ہم اسے تقسیم نہیں کریں گے. یہ صحابہ کا ایمان ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ کام کرنے کے بعد جب کیا ہوتا ہے نا تو پھر آ جاتے ہیں مولوی صاحب احکام سی کر بیٹھے ہیں, ٹھیک سی کہ نہیں. یہ دوستو وہ صحابہ ہیں, وہ کہہ رہے تقسیم نہیں کرنی جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھا. وہ وہاں سے آئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر ساری بات سنائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, قربان جاؤں. اسہموا لی سہما, اسہموا لی سہما, او پائی ونڈو, میرا بھی حصہ کڈو بچو, میرا بھی حصہ دو. اور پھر اس صحابی سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ سے سنا تھا کہ قرآن شفا ہے, تو میں کہ سورہ فاتحہ شفا قرآن ہی ہے نا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ پیروں شیروں کے چکروں میں اور ورد اوراد, یہ وظائف, یہ ساری چیزیں چھوڑو ان کو, قرآن پڑھو. اللہ محبتیں پیدا کر دے گا, اللہ دل جوڑ دے گا. آپ گھر میں قرآن نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے شیطان حملہ کر دیتا ہے. آپ صبح کے اذکار نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے شیطان حملہ کر دیتا ہے. آپ شام کے اذکار نہیں کرتے جس کی وجہ سے شیطان حملہ کر دیتا ہے. آپ قرآن پڑھیں, آپ اذکار کریں, صبح کے کریں, شام کے کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پڑھیں. کوئی شیطان تیرے شوہر کو آ کے تنگ نہیں کرے گا. جب وہ تیرے شوہر کو نہیں تنگ کرے گا وہ تجھے نہیں کرے گا. خیال کریں, جو قرآن نے ہمیں سکھایا وہ سیکھیں, جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا وہ سیکھیں. بہرحال موضوع ہمارا جو ہے وہ کافی لمبا بھی ہو گیا, بات پوری بھی نہیں ہوئی. 4 مہینے حرمت والے, 3 مہینے پیدر پہ, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, اور 1 مہینہ رجب کا. یہ حرمت والے کیوں تھے؟ انشاءاللہ زندگی رہی, سانس رہے تو اگلے جمعہ کے اندر بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ.